پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا پیٹرن ہندوستان ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ مورکہ حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا۔ بھارت نے مورکہ حق کے بعد دہشت گردی کو خوب ہوا دی۔ اکتوبر 2025 میں دہشت گردوں پر پاک افغان بارڈر حملے کیے گئے، گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہری کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالا کبھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ افغانستان سے امریکہ کو طالبان نے نہیں بھگایا، اس کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے، افغان طالبان کا امریکہ کو بھگانے کا بیانیہ درست نہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان طالبان مدد کرتے ہیں، بھارت سے پیسہ آتا ہے، افغان طالبان TTP کی مدد کرتے ہیں، بھارت کو افغان طالبان گریٹ گیم کا حصہ، افغانستان سے مذاکرات کی بات کرنے والے بھی اسی سازش کا حصہ ہیں۔ امریکہ کا جدید ترین اسلحہ افغان طالبان کے ہاتھ آیا، اب یہی اسلحہ سب دہشت گرد تنظیموں کے پاس ہے۔ خارج کا دین اسلام اور فتنۃ الہندوستان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ 2025 دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک تاریخی سال تھا۔ پاک فوج روزانہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ریاست دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ہر طریقے سے لڑیں گے، ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہم ان کو جہنم واصل کریں گے، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو آخری کونے تک لے کر جائیں گے۔ فتنۃ الخارج کے مراکز افغانستان میں ہے، ریاست اپنے ایک ایک بچے شہری کا تحفظ کر رہی ہے۔ دنیا نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، FC، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 206 IBOs پر ڈے، اس میں سے 14,658 جو سے خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739۔ اس سال ٹوٹل دہشت گرد جنہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہتے ہیں ان کی تعداد ہے 5,347 کے لگ بھگ۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ افغانستان سے دہشت گرد چونٹیوں کی طرح پاکستان آتے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے ایک سال میں 75,000 سے زائد کارروائیاں کی۔ پختونخوا میں 14,500 سے زائد آپریشنز کیے گئے۔ ملک کے دیگر حصوں میں 1,700 کے لگ بھگ کارروائیاں ہوئیں۔ یہ تو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، سیکیورٹی ہیبت اللہ سے لیں گے، کوئی مذاق ہے؟ پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں، ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے پر فخر ہے۔ اگر ملک میں سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان فوج ڈرون استعمال کرتی ہے، ان کا سرپرست اعلیٰ ہندوستان ان کو ہر چیز فراہم کرتا ہے۔ خارجیوں نے مسلح آرمڈ کواڈ کاپٹرز استعمال کرنا شروع کیا، یہ مساجد، عوامی جگہوں اور گھروں کو استعمال کرتے ہیں۔ خارجیوں کا ایک خاص ونگ آرمڈ کواڈ کاپٹر استعمال کرتا ہے، سرویلنس کے لیے ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ خارج مساجد میں بیٹھ کر کواڈ کاپٹرز دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، خارج بچوں اور خواتین کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ پاک فوج صرف دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو نشانہ بناتی ہے۔ ماضی میں وزیر اعظم نے اس وقت کے آرمی چیف کو باپ ڈکلیئر کیا۔ یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے کہ ہم بے اختیار تھے، ایک لیڈر اپنی جماعت کو ایک آمر کی طرح چلاتا رہا۔ جو شخص کہتا ہے میں بے اختیار تھا، اس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کیا تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں قوم کا ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ سابق DGISI کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔
ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں صوبے برابر ہیں. آئین اور قانون ملک کے عوام کو تحفظ فراہم کرتا ہے. بارڈر بندش کے فوائد نظر آنا شروع ہو گئے. بارودی مواد برآمدگی کیس وطنۃ الہندوستان کے 3 دہشت گردوں کا 24 جنوری تک جسمانی ریمانڈ. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا. دہشت گردوں کا تعلق کالعدم PLA بشیر زیب گروپ سے ہے. بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز اور گیس سلنڈر برآمد ہوئے. پاکستان کا وینزویلا میں حالیہ فوجی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار. پاکستان وینزویلا میں بڑھتی کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا وینزویلا میں فوجی کارروائی عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے. سیاسی اختلافات کا حل صرف مکالمہ اور سفارتکاری ہے. وینزویلا فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی. اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دے دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں انطونیو گوتیرس کا ایک بیان پڑھ کر سنایا گیا. کہا گیا کہ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں. دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے. قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے. امریکہ نے وینزویلا میں سرجیکل آپریشن کیا. سلامتی کونسل اجلاس میں امریکی سفیر کا کہنا تھا دہشت گرد نکولس میڈورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑا. دونوں نے امریکی عوام کے خلاف جرائم کیے. نیو یارک میں میڈورو پر سنجیدہ کرمنل چارجز لگائے گئے. دونوں کو اپنے خلاف جرائم کا سامنا کرنا ہوگا. امریکہ کی عدالت میں وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم عائد. صدر مادورو کا صحت جرم سے انکار. سماعت کے بعد دوبارہ بروکلین جیل منتقل. پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. امریکی میڈیا کے مطابق مادورو اور ان کی اہلیہ نے ضمانت کی درخواست دینے سے انکار کر دیا. عدالت میں بیان دیا کہ ایماندار آدمی ہوں، مجھے گھر سے اغوا کیا گیا، قصوروار نہیں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں. وکیل مادورو نے عدالت کو بتایا کہ میرے موکل کا فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے. میری موکلہ کو حراست کے دوران شدید چوٹیں آئیں. وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. نہ فوج بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے. ہماری جنگ منشیات کے عادی افراد کے خلاف ہے. بولے نائب صدر ڈیلسی امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. وینزویلا کے انرجی سیکٹر کی بحالی میں تیل کمپنیوں کی مدد کر سکتے ہیں. امریکی صدر کے دھمکی آمیز بیان پر کولمبیا کے صدر کا بھی ہتھیار اٹھانے کا اعلان. منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اپنی حکومت کی کوششوں کا دفاع. صدر گسٹاوو پیٹرو نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر پیٹرو کو بیمار آدمی قرار دیا تھا. حکومت کا متحدہ عرب امارات کو $3 ارب قرض رول اوور کرنے کی درخواست کا فیصلہ. $2 ارب رواں ماہ اور $1 ارب کا جولائی میں میچیورٹی ٹائم مقرر. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم کی خط کے ذریعے UAE کو قرض رول اوور کی درخواست. $3 ارب کی تینوں ایک ساتھ میچیورٹی سے قبل رول اوور ہونے کا امکان. IMF کو قرض پروگرام کے دورانیے تک رول اوور کی یقین دہانی کروا دی گئی. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بربریت جاری. صہیونی فوج کی فائرنگ سے مزید 3 فلسطینی شہید. تازہ اسرائیلی حملوں میں 15 سالہ ماہی گیر لڑکا بھی شہید. غزہ حکام کے مطابق جنگ بندی کے باوجود 400 سے زائد فلسطینی جانیں گنوا چکے. شہداء کی مجموعی تعداد 71,384 ہو گئی.
आजाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के सयाती मकाम पर चिनासी सिरा में अचानक बर्फबारी और कोहराम। बर्फबारी के बायस शदीद फिसलन, 50 से ज्यादा सयाह फंस गए। रेस्क्यू और पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। 53 सयाहों और मुताबिक गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम सयाहों को मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया। और मरी में बर्फबारी, माल रोड, कश्मीर पॉइंट और पेट्रियाटा सफेद चादर में ढक गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की शदीद लहर, बलाई और शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात के करीब रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले हफ्ते पंजाब में बारिश का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।